السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے جو مسلمان ہو کر بھی غیر مسلموں سے کالا علم پڑھتے ہیں اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے یوٹیوب کے تھرو پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ کالا علم ہے یا نوری علم ہے، ان کے اندر قوت اللہ کی طرف سے ہے، کسی شیطانی قوتوں کے ساتھ نہیں ہے، اور جب تک رب العالمین اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں کرتے وہ کام نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ پیسہ کمانا ہے وہ محنت مزدوری کر کے بھی آپ کما سکتے ہیں، اور چوری کر کے بھی کما سکتے ہیں، دھوکہ دے کے بھی کما سکتے ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ نے دولت کمانے کے لیے کالے علم کو سیکھا ہے تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں، آپ کے ایمان کے اوپر ضرب لگ سکتی ہے، اور آپ ذرا سے لالچ کی خاطر آپ جو ہے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ایسے حضرات جو اس گندے علم کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، شیطانی قوتیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے غلط کام کرواتی ہیں، تو وہ حضرات جو ہیں اگر توبہ کر لیں تو ان کی جان بخشش ہو سکتی ہے۔ ان کو اس گندے علم سے جو وجود گندا ہو گیا ہے اسے پاک کرنے کے لیے میں ایک وظیفہ فیصلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلے آپ رب العالمین سے معافی مانگیں، یا رب میں غلطی کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور خاتون اگر کوئی پڑھ رہی ہے شرکیہ کلام تو وہ بھی رب سے معافی مانگے۔ دیکھیں یہ جو کالا علم ہے، یہ جو گندا علم ہے، یہ جس طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں تو دل کے اوپر خشخاش کی دانے کی طرح کالی کالی داغیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جو گندے علم کرتے ہیں ان کے وجود کے اندر گند بھر جاتا ہے، ان کا معدہ خراب، ان کا جگر خراب، دماغ خراب، اور یہ جو ان اپنے وجود کی تکلیفوں کے بعد جو ہے گھر میں لڑائی جھگڑا، بچے نافرمان، والدین عزت نہیں کرتے، اور مختلف شکلوں میں ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی بیویاں طلاق لے کر چلے گئی، یا بندے نے خود غصے سے طلاق دے دی، یا ایسی خواتین جو ہیں وہ ان کے بندے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے کسی کام کی نہیں رہتی، نہ ان کی عزت ہوتی ہے، بس وہ دم درود کے چکر میں پڑی ہوتی ہیں، لالچ ہوتا ہے پیسہ آ جائے، دنیا کی عیاشی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو سوچا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایسے افراد کے لیے لوڈ کروں جو بھول چکے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے دائرہ اسلام کو بھول چکے ہیں، اور وہ دنیا داری میں پڑ گئے، ان کو موت یاد نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ تو ایسے حضرات، آپ مرد ہیں عورت ہیں، آپ توبہ کر لیں۔ میں آپ کو ایک وظیفے کی شکل بتاتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے موبائل تو ہر بندے کے پاس موجود ہے، آپ نے سورۃ الرحمن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے موبائل کے اوپر، اور آپ نے صبح کے ٹائم اور مغرب کے بعد ہینڈ فری لگا کر سورۃ الرحمن کو سننا ہے، روزانہ ایک بار سنیں گے۔
ایک ہفتہ جو ہے وہ آپ نے ایک بار سننی ہے، دوسرے ہفتے آپ نے 2 بار صبح اور شام سننی ہے، تیسرے ہفتے آپ نے 3 بار صبح اور شام سننی ہے، پھر آپ نے واپس بیک ہونا ہے 2 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ۔ جب آپ 1 مرتبہ ہو جائیں تو پھر آپ نے اسے تقریباً 21 دن تک جو ہے یہ آپ نے سلسلے کو چلانا ہے، یعنی سورۃ الرحمن آپ نے سننی۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو صبح شام 1 مرتبہ آپ سن لیں، اور سارا دن جو ہے وہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے وجود سے اندر جتنا بھی گند غبار ہے وہ ناک کے ذریعے، پخانے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے وجود کے اندر فاسد مادے جو کھڑے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جائیں گے، وجود کی دھلائی ہو جائے گی، گردے، مثانہ، معدہ، جگر، دل، دماغ، جی تلی، بڑی آنت، لبلبا، جہاں جہاں پر بھی فاسد مادے کھڑے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ ایسے ایسے ہم نے بندوں کو اور خواتین کو ہم نے جب یہ وظیفہ بتایا، ان کے ناک میں سے لوتھڑے نکلنے شروع ہو گئے، گندے گندے بدبودار لوتھڑے نکلنے شروع ہو گئے، آنکھیں ان کی جو ہیں وہ لال سرخ ہو جاتی تھی، اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ غبار نکلتا تھا، منہ کے اندر بلغم آتی تھی، وہ گندی بلغم آتی تھی، وہ نکال نکال کر خارج کی۔ اس طریقے سے بہت سارے خواتین نے معافی مانگی، مرد حضرات نے معافی مانگی، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور جب انہوں نے یہ تمام سلسلے ختم کیے، دائرہ اسلام کے اندر آ کر 5 وقت کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن پڑھا، تو روٹھی بیویاں جو ہیں وہ واپس آ گئی، روٹھے خامد جو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ راضی ہو گئے۔ تو آپ نے خود جو ہے اپنے آپ کو مشکل اور مشقت میں ڈالا، تو آپ کے اوپر اپنی بیماریاں آپ کے اوپر غالب آ گئی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، چھوڑ دیں یہ سب کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ جو آپ پیسہ لیتے ہیں وہ آپ اسی وقت آپ کا خرچ ہو جائے گا۔ جب بھی آپ شرکیہ کلام پڑھیں گے اور شیاطینوں سے مدد مانگیں گے تو آپ کا وجود تو جگڑا جائے گا، جو پیسہ آپ لیں گے وہ بھی پانی کی طرح بہہ کر ختم ہو جائے گا، بلڈنگیں نہیں آپ بنا سکتے، اور تکلیف میں آپ نے مبتلا رہنا ہے، یاد رکھیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسے کلام جو شرکیہ ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ۔ پورے ملکوں، بڑے بڑے ملکوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہندو حضرات تو کر ہی رہے ہیں، ہندو حضرات سے مسلمان بنگالیوں نے سیکھ لیا، اور مسلمانوں نے تھوڑا تھوڑا علم سیکھ کر اس نے اپنی دکانداریاں چمکا لی، اور ایسے ایسے پیر حضرات ہیں جنہوں نے تھوڑا تھوڑا علم سیکھا، اور سیکھ کے اپنی دکانداری چلانے کے لیے لوگوں پر تجربے کیے، ان کو اپنی نظر بندی کا سلسلہ شروع کیا، زبان بندی کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے پیر بڑھانے کے لیے شوکتہ بازی دکھانے کی کوشش کی تاکہ میرے مرید بڑھ جائیں۔ یہ سب چیزیں دنیا داری کی ہیں، آگے چل کر حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ فرشتے جو ہیں وہ نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، اور نامہ اعمال جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ معافی مانگ لیں، اور جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج معافی مانگ لیں،
آج معافی مانگ لیں مسلمان، کلمہ پڑھ کر رب کے آگے جھک جائیں کہ یا اللہ میں غلطی میں تھا، غلط راہوں پہ پڑا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رب فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب میرا بندہ پڑھتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ تو آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، چھوڑ دیں سب کچھ۔ میں نے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی کے اوپر ایسے ایسے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، وہاں دیکھیں، سمجھیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ کو پورا علم نظر آئے گا۔ اور جو حضرات حقیقی میں علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ میرا واٹس اپ نمبر 00923007606245 نوٹ فرما لیں، یہ واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی کلام کو پڑھیں، سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے علاج کریں۔ مسلمانوں کا کام ہے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن سے علاج کرنا۔ قرآنی آیات کے اندر شفا ہے، ذکر و اذکار کے اندر شفا ہے۔ ایک چھوٹا سا استغفر اللہ ہے، آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ مہربان ہو جائے گا، دنیا کی تمام رکاوٹیں ختم کر دے گا۔ رب العالمین نے ہر چیز ختم کر دینی ہے۔ اور جو غیر مسلم بندے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ان شیطانوں کی پجاری جو بنے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 450 مرتبہ رات کو تنہائی میں یا اللہ پڑھ لیں، اور روشنیاں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اللہ آپ کو جو ایسے ایسے نظارے دکھائے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے، اور جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور جب آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے اندر قوت ہے، اللہ کے ناموں کے اندر قوت اور پاور ہے، تو پھر دائرہ اسلام کی طرف قدم بڑھائیں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پاس اتنی قوتیں آ جائیں گی کہ آپ ان قوتوں کے ساتھ علاج معالجہ کریں گے۔ جادوگروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ شیاطینوں سے مدد مانگتے ہیں، جب ان کو چھوڑ کر رب العالمین کے آگے جھک کر اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور جب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ اور پھر آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے، تو فرشتے جو ہیں آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں نا یا ارحم الراحمین، تو اللہ ایک فرشتے کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہے، جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی ہر دعا پر آمین کہتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور جناب علی یہ شرکیہ کلام چھوڑ دیں، اور جہاں میری ضرورت ہے آپ میرے سے رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔